الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی ایک آیت تلاوت کی۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی، سمجھانے سمجھنے کی، پھر اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ہر شخص اس آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ہر شخص اس آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ آیت ہماری رہنمائی کے لیے اتنی زیادہ مفید ہے، جیسے اگر کسی کینسر کے مریض یا لا علاج مرض میں مبتلا ہونے والے شخص کو پتہ چل جائے کہ یہ فلاں جگہ ایک دوائی ملتی ہے، اس کو پی لینے سے، کھا لینے سے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، وہ نہ دور دراز کا کٹھن سفر دیکھے گا، نہ سفر کی تنگیاں اس کو کچھ حائل ہوں گی، بہر صورت وہ وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ دوائی مجھے مل جائے، میں کھا لوں، میری زندگی بچ جائے۔ اور یہ تو دنیا کی بات ہے، دنیا کی حیثیت ہی کیا ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ نے دنیا کے بارے میں لکھا ہے، دنیا اور آخرت میں فرق بتلایا کہ دنیا آخرت میں کیا فرق ہے۔
فرمایا کہ آسمان سے زمین تک جو خلا ہے اس کو اگر رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ آئے ایک دانہ کھا کے چلا جائے اور پھر 1000 سال بعد پھر آئے پھر ایک دانہ کھا کے چلا جائے تب بھی وہ دانے ختم ہو جائیں گے، ایک نہ ایک دن وہ دانے ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ جنت وہ زندگی ہے، آخرت وہ زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو، کبھی ختم نہیں ہو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں ارشاد فرمایا کہ سیدھا راستے کی دعا ہمیں بتلائی کہ سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کیا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور ساتھ ہی سیدھا راستہ بھی بتلا دیا کہ سیدھا راستہ ہے کون سا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام و اکرام فرمایا، یعنی انبیاء کا راستہ، صحابہ کا راستہ، اولیاء اللہ کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ۔ اور یہ راستہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہ راستہ ہمیں قرآن اور حدیث کے علوم سے ملے گا، دین سے ملے گا، دین پڑھنے سے، دین سیکھنے سے ملے گا۔ معذرت کے ساتھ ہم نے آج دین کو اپنی زندگی میں ثانوی حیثیت دی ہوئی ہے، ثانوی حیثیت۔ سب سے پہلے ہماری ترجیح دنیا کو ہے، دنیا، عصری علوم، دینی علوم، نماز پڑھنی آتی ہے نہیں آتی، مولوی صاحب جانے، بچہ جانے، کلمہ صحیح ہے، کلمے کے الفاظ صحیح ہیں، کلمے کا مفہوم بچہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، کسی کو کوئی خبر نہیں، خود کو بھی آتا ہے کہ نہیں آتا۔ یہ بھی ایک عجوبہ ہے کہ اولاد کے بارے میں تو ہم تب سوچتے ہیں تو خود پتہ نہیں کہ صحیح پڑھتے نہیں پڑھتے۔ غرض ہے کہ دین کو ہم نے ثانوی حیثیت دی ہے، نماز صحیح ہے نہیں صحیح، قرآن کی تلاوت صحیح ہے نہیں صحیح، کلمہ صحیح ہے نہیں صحیح، لیکن عصری علوم میں نمبر کم آئے ہیں بچے کے۔ یہ بہت پریشانی کی بات ہے، نمبر کیوں کم آئے؟ ہمارا بچہ تو بہت انٹیلیجنٹ، سارے فکر ہے، دین کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت فکر کی بات۔ بچوں کو دیکھیں، اسٹائلش بات اور ایسے بےہودہ قسم کی کٹنگ کہ اگر ہم چند سالوں پہلے کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو غیر مسلم، عیسائی، یہودی، وہ اس طرح کے بال رکھا کرتے تھے، کٹوایا کرتے تھے، ان کی شناخت تھی۔
آج وہ ہمارے مسلمانوں میں آ گئی، انہوں نے چھوڑ دی، مسلمانوں نے اختیار کیا۔ عجیب عجیب بےہودہ کو شاعر اسلام کا مزاج، نوجوان ہے، چہرے پر داڑھی آ گئی، شیو کرنا یا داڑھی رکھنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے داڑھی رکھی ہے، ایک شیو کرتا ہے۔ ایک آدمی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، اسٹائل بنوا رہا ہے داڑھی پر۔ شرم آنی چاہیے اس حجام کو بھی اور اس مسلمان کو بھی۔ کیا ہو گیا؟ سنت کا مذاق اڑانا کفر ہے، سنت کا مذاق اڑانا۔ کس کو نہیں پتا داڑھی رکھنا سنت ہے؟ ہم سب کے علم میں یہ بات ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے۔ جو شیو کرتے ہیں وہ اپنے اس عمل پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں، وہ برملا کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بس دعا کیا کریں اللہ و ہدایت۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں۔ یہ عصری تعلیم کا اثر ہے، یہ ماحول کا اثر ہے، یہ جو ہم نے دین کو پسے پش ڈالا ہوا ہے، ثانوی حیثیت دی ہوئی ہے، اس کا اثر ہے۔ اور بات، ایک اور بات بتا دوں، ایک واقعہ لکھا ہے کتاب میں کہ ایک شخص کا ایک ہی بیٹا تھا، بیرون ملک تھا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، دور دراز کی مشقت برداشت کر کے، لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ والد صاحب کی میت پر آیا، جنازہ تیار ہے، صف بندی ہو گئی۔ امام صاحب نے پوچھا بھی وارث کون ہے؟ وارث صفوں میں نہیں ہے، وہ دونوں پینٹوں میں ہاتھ ڈال کے ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا۔ بلایا گیا، بھائی نماز پڑھے، کہتے جی معذرت کہہ رہا تھا، میں تو معذرت کہہ رہا ہوں، سوری۔ ہم تو اپنی زبان ہی بھول گئے، وہ الفاظ ہی ہم نے بولنا چھوڑ کے جن پر ثواب ملتا ہے کہ میں معذرت کے ساتھ نماز جنازہ مجھے آتی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں، جو چیز مجھے آتی نہیں میں کیسے کرتا ہوں۔ مولوی صاحب نے بلا کے سمجھایا، بھائی جو خاموشی سے کھڑے رہنا طریقہ سمجھا دیا۔ یہ عالم، اب اندازہ کریں رسول کو عمر کون ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے دین کو ثانوی حیثیت دے رکھی ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھ ہوگی اس کی۔ اولاد بہت بڑی نعمت، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، یہ کوئی کم فتنے کا دور نہیں۔ کیا کیا ہمارے معاشرے میں برائی کے اسباب اور ذرائع داخل ہو چکے ہیں۔ کل ہم دیندار ٹی وی کو برا بھلا کہتے تھے، آج جیب میں موجود ہے۔ سینمے کو برا کہتے تھے، آج سب کچھ ایک موبائل میں موجود ہے۔ کس فتنے کے دور میں ہم کھڑے ہیں، اور ہمارے اولاد جس دور میں ہماری عمر میں پہنچے گی اس وقت کیا عالم ہوگا، وہ اپنا ایمان کیسے بچا سکیں گے؟ دین تو ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں، سمجھایا ہی نہیں۔ ہم نے تو پھر بھی دین پڑھا ہے، سمجھا ہے، کچھ نہ کچھ کتابیں پڑھی ہیں، علماء سے سیکھا ہے۔ ہماری اولاد تو علماء میں بیٹھتی ہی نہیں، ہماری اولاد تو موبائل پر وقت گزار رہی ہے۔ خدا کے لیے توجہ کریں، اپنی نسلوں کو خراب نہ کریں۔ دوسری بات، اللہ پاک نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلنا۔ ہم چاہتے ہیں
کہ دنیا میں ہمیں سکون والی مل جائے، اللہ میاں جنت بھی دے دے، جنت بھی دے دے اللہ میاں۔ مجھے بتائیں، اگر ہم راستہ غلط اختیار کیے ہوئے ہیں، گاڑی ایسی میں بیٹھے ہیں جو پشاور جا رہی ہے، جی جانا ہمیں کشمیر ہے، تو پشاور گاڑی میں بیٹھے ہو تو پشاور ہی جاؤ گے، کشمیر کیسے پہنچ جاؤ گے؟ بھائی جنت والا راستہ اختیار کرو گے تو جنت ملے گی، نیک لوگوں والا راستہ اختیار کرو گے تو نیکی آئے گی، انعام و اکرام والا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ راستہ ہم نے گناہوں کا اختیار کیا ہوا ہے، چاہتے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں، چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ یاد رکھیں، اگر ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے، اگر ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے تو ہماری نیکیوں کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں، مشہور مثال ہے، اگر آپ اوپر سے نل کھول دیں، بالٹی میں پانی گر رہا ہے اور نیچے سے وہ بالٹی ٹوٹی ہوئی ہے، سوراخ ہے، وہ بالٹی بھرنے والی نہیں۔ بے شک آپ پوری کی پوری ٹینکیاں لڑ دیں بالٹی میں، سوراخ ہے، جتنا آپ اوپر ڈال رہے ادھر نکل رہا ہے، تو ہماری نیکیوں کا بھی کوئی حال نہیں ہے، ہماری نمازیں قبول ہوں گی نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ گناہوں کے مضر اثرات ہماری نیکیوں کو کھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں گناہ چھوڑنے ہوگا، گناہ گاروں کا راستہ پر چھوڑنا ہوگا، نیک لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ کتنا ہی بڑا تاریخ ساز انسان جتنی طویل عمر گزار کے جائے، بالآخر اس کی زبان پر ایک لفظ ہوتا ہے کہ اگر میں کچھ دن اور رہ جاتا، اگر مجھے کچھ دن کی زندگی اور مل جاتی تو میں اور بہت کچھ لکھتا۔ سائنسدان کہتا ہے کہ میں اور بہت کچھ بنا کے جاتا، انجینئر کہتا ہے کہ میں اور بہت کچھ تیار کر کے دے کے جاتا، لیکن کیا کریں، زندگی نے وفا نہیں۔ قربان جاؤں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں تو فرمایا کہ یا اللہ، مجھے جس مقصد کے لیے آپ نے بھیجا میں نے مقصد پورا کر دیا، میں نے مقصد پورا کر دیا، میں نے دین مکمل اپنے امت تک پہنچا دیا، اپنی ذمہ داری پوری کر دی، مجھے کوئی اپنے مقصد میں کمی نہیں میں نے چھوڑی، مجھے کوئی دنیا سے جانے سے ملال نہیں ہے کہ میں اور جی جاتا تو میں اس کو پورا کر لیتا، نہیں، پورا کر کے جا رہا ہوں۔ صحابہ اس چیز کو سمجھتے تھے، وہ قدم بقدم چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دنیا کو ثانوی حیثیت، دین کو پہلی حیثیت۔ ایک باغ میں ایک فیملی رہ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کا سودا کر دیا، اس صحابی کو بلایا کہ اس باغ کو بیچتے ہو؟ جی یا رسول اللہ، کہ فرمایا کہ جنت کی چند کھجوروں کے بدلے میں
جنت کی چند کھجوروں کے بدلے میں آپ سے یہ باغ خریدنا چاہتا ہوں، بتاؤ سودا منظور ہے؟ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ بالکل منظور ہے، بالکل منظور ہے۔ سودا ہو گیا، آئے اپنے اہل خانہ کہا کہ باغ سے نکل آؤ، یہ باغ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ کہا کیسے بیچ دیا؟ کہ میں نے یوں بیچ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی چند کھجوروں کے بدلے میں آپ کا باغ خریدتا ہوں، تمہیں سودا منظور ہے؟ میں نے کہا منظور ہے۔ اہلیہ نے کہا کہ زندگی میں آپ نے اتنا بڑا منافع بخش سودا نہیں کیا، آج بہت منافع کا سودا کیا۔ وہ جنت کو سمجھتے تھے، وہ پہچانتے تھے جنت کو، عام ادنا جنتی کی جنت اتنی بڑی۔ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اتنی بڑی عام جنتی کی جنت ہوگی کہ سارے جنتیوں کے اگر آپ دعوت کرنا چاہیں تو سارے سما جائیں گے اس میں، عام آدمی کی جنت۔ ہم نے جنت کو پہچانا ہی کہاں ہے؟ ہم کہاں جانتے ہیں جنت کو؟ جنت کے بارے میں فرمایا کہ لا عین رأت لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب۔ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اس کی مثال، کسی کان نے اس جیسی کوئی چیز سنی نہیں، اور کسی کے دل میں اس کا صحیح حقیقی خیال تک نہیں آیا ہوگا۔ تمہارے خیالات سے بھی بالا تر جنت ہے، لیکن راستہ تو صحیح اختیار کرو، اس راستے پر تو چلو، اس راستے پر آؤ تو صحیح، اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح ہم اس راستے میں بھی چل رہے ہیں یا نہیں۔ وہ تو صحابہ کا راستہ ہے، وہ تو دین کا راستہ ہے، ہم تو دین سے بہت دور جا رہے ہیں۔ ہمیں تو ایک سازش کے تحت موبائل پکڑا دیا، بڑے بڑے علماء کی تقریریں اور بیانات سنیں، اس میں ہمیں علماء کی آنکھوں کے فیض سے محروم کیا جا رہا ہے، نیک صالح بزرگوں کی صحبت سے محروم کیا جا رہا ہے، ہمیں نیک لوگوں کی مجالس سے اٹھایا جا رہا ہے، مسجد سے نکالا جا رہا ہے۔ بہت بڑی سازش ہے، اس کے عادی نہ بنے، اس کے عادی نہ بنے، علماء کی صحبت میں رہیں، انشاءاللہ ہماری نسلوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔